سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، صدر کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ جاری ہے۔ اراکین قومی اسمبلی، سینیٹرز اور اراکین صوبائی اسمبلی صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کو پولنگ سٹیشن قرار دیا گیا ہے۔ صدر کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ جاری ہے۔ ارکان قومی اسمبلی، سینیٹرز اور ارکان صوبائی اسمبلی صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کو پولنگ اسٹیشن قرار دیا گیا ہے۔ ملک کے 14ویں صدر کا انتخاب آج ہو رہا ہے۔ الیکشن میں پیپلز پارٹی اور حمایت یافتہ جماعتوں کے امیدوار سابق صدر آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی آمنے سامنے ہیں۔ صدارتی الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بتائیں گی نوشین یوسف اپنی رپورٹ میں۔ صدر کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ جاری ہے۔ ارکان قومی اسمبلی، سینیٹرز اور ارکان صوبائی اسمبلی صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں۔ قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کو پولنگ اسٹیشن قرار دیا گیا ہے اور ملک کے 14ویں صدر کا انتخاب آج ہو رہا ہے۔ الیکشن میں پیپلز پارٹی اور حمایت یافتہ جماعتوں کے امیدوار سابق صدر آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی آمنے سامنے ہیں۔ ملک کے 14ویں صدر کا انتخاب آج ہو رہا ہے۔ الیکشن میں پیپلز پارٹی اور حمایت یافتہ جماعتوں کے امیدوار سابق صدر آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی آمنے سامنے ہیں۔ چاروں صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان خفیہ رائے شماری کے ذریعے صدر کا انتخاب کر رہے ہیں۔ صدارتی الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بتائیں گی نوشین یوسف۔ ملک کے 14ویں صدر مملکت کون؟ 2 امیدوار میدان میں، سابق صدر آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی ایک دوسرے کے مد مقابل۔ 9 مارچ کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں چاروں صوبائی اسمبلیوں، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان ملک کے نئے صدر کا چناؤ کریں گے۔ آئین کے تحت صدارتی الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمشنر ریٹرننگ آفیسر ہوں گے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں صبح 10 سے شام 4 بجے تک پولنگ ہوگی۔ بیلٹ پیپر پر ووٹر پسند کے امیدوار کے نام کے سامنے خصوصی پینسل سے کراس لگائے گا۔ صدر کا انتخاب الیکٹورل کالج کے ذریعے عمل میں لایا جاتا ہے، جس کے تحت ارکان قومی اسمبلی، سینٹ اور بلوچستان اسمبلی کے ہر ووٹر کا ووٹ ایک ہی شمار ہوگا۔ تاہم پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں امیدوار کو ملنے والے ووٹوں کو ملک کی سب سے چھوٹی یعنی بلوچستان اسمبلی کے کل ووٹر سے ضرب دے کر متعلقہ اسمبلی کے ٹوٹل ووٹر سے تقسیم کر دیا جائے گا اور جواب میں آنے والے عدد متعلقہ امیدوار کے ووٹ تصور ہوں گے۔ ووٹرز قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ کے جاری کردہ شناختی کارڈ اپنے ہمراہ لانے کے پابند ہوں گے۔ ووٹرز اگر بیلٹ پیپر پر کوئی ایسا فالتو نشان لگائے جس سے اس کی شناخت ممکن ہو، یا اگر وہ 2 امیدواروں پر کراس کا نشان لگا دے یا پھر وہ سرے سے کراس کا نشان نہ لگائے تو ووٹ غلط تصور کیا جائے گا۔ ووٹنگ کا وقت مکمل ہونے پر پریزائڈنگ آفیسر امیدوار یا ان کے نمائندوں کی موجودگی میں بیلٹ باکس کھولے گا، بیلٹ پیپرز کو معائنہ کر کے غلط ووٹ مسترد کر دے گا، درست ووٹوں کی گنتی کرے گا اور امیدواروں کے حاصل شدہ ووٹ علیحدہ بیگز میں رکھ کر سیل کر دے گا۔ پریزائڈنگ آفیسر فارم 5 پر نتائج کا اندراج کرے گا اور یہ نتائج ریٹرننگ آفیسر چیف الیکشن کمشنر کو ارسال کر دیے جائیں گے۔ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے امیدوار صدر پاکستان ہوں گے۔ اگر دونوں امیدوار برابر ووٹ حاصل کرتے ہیں تو فیصلہ قرعہ اندازی سے کیا جائے گا۔ نوشین یوسف، جیو نیوز، اسلام آباد۔ صدر کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ اس وقت جاری ہے۔ ارکان قومی اسمبلی، سینیٹرز اور ارکان صوبائی اسمبلی صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں اور مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں۔ اسلام آباد سے قومی اسمبلی سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے حیدر شیرازی، پشاور سے ہمارے ساتھ ہوں گی نادیہ صبوحی کے پی کے اسمبلی سے، اور بلوچستان اسمبلی سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے سلمان اشرف، سندھ اسمبلی سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے کامران رضی، اور پنجاب اسمبلی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اعظم ملک۔ پنجاب اسمبلی میں صدارتی الیکشن کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے سنی اتحاد کونسل کی ایم پی اے سونیا علی کے خلاف درخواست سامنے آئی ہے، اسی پر مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے اعظم ملک سے۔ اعظم، پنجاب اسمبلی میں صدارتی الیکشن کے حوالے سے اب تک کی کیا اپڈیٹ ہے، اور سنی اتحاد کونسل کی ایم پی اے سونیا علی کے خلاف کیا درخواست سامنے آئی ہے؟ اعظم سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی رخ کریں گے قومی اسمبلی کا، جہاں پر موجود ہے جیو نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی۔ حیدر شیرازی، بتائے گا یہاں پر کیا اس وقت صورتحال ہے؟ پولنگ کا عمل جاری ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں؟
جی صدارتی انتخابات سے متعلق آج اس قومی اسمبلی میں اس وقت ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور اس سلسلے میں قومی اسمبلی میں اس پولنگ سٹیشن میں 100 کے قریب جو ووٹر ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف اور دیگر رہنما جو ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ اور اس وقت جو قومی اسمبلی کی صورتحال ہے، یہاں پر جس وقت ووٹنگ کا عمل شروع ہوا تھا تو احتجاج کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اب ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے رہنما اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے لیکن انہیں آج ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا۔ اس کے علاوہ یہ تو ووٹ کاسٹ کرنے کا معاملہ ہے، دوسری طرف جو اعجاز الحق ہیں وہ بھی ابھی یہاں قومی اسمبلی ہال سے جو کہ پولنگ سٹیشن ہے وہاں سے باہر نکلے تو ان سے پوچھا کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کر لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے کسی نے ووٹ نہیں مانگا اور میں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، میں ابھی واپس جا رہا ہوں۔ جب ان سے دوبارہ پوچھا انہوں نے کہا میرا کارڈ کھو گیا ہے اس لیے میں نے ووٹ ابھی تک کاسٹ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ یہاں پر اعجاز چودھری کے حق میں اس وقت سنی اتحاد کونسل کے رہنما یہ اس وقت خاموش پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں کہ ان کے پروڈکشن آرڈر تو جاری کیے گئے لیکن انہیں آج نہیں بلایا گیا۔ اس سے قبل آصف علی زرداری پارلیمنٹ ہاؤس آئے تو انہوں نے کہا کہ پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے پارلیمان ہی نے 18ویں ترمیم سمیت دیگر کام کیے ہیں، جبکہ محمود خان اچکزئی جو صدارتی امیدوار ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جمہوریت پسند جو ہوں گے وہ آج مجھے ووٹ دیں گے۔ دونوں جانب سے ووٹ کے حوالے سے بات تو کی گئی ہے لیکن اب یہ ووٹنگ کا عمل جاری ہے جو کہ اب اس دوران تمام جو ووٹر ہیں وہ یہاں پولنگ سٹیشن میں پہنچ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، حیدر شیرازی آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ یہ تھی قومی اسمبلی کی صورتحال سے حیدر شیرازی میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پنجاب اسمبلی میں صدارتی الیکشن کے لیے ووٹنگ عمل جاری ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے سنی اتحاد کونسل کی MP سونیا علی کے خلاف درخواست سامنے آئی ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے اعظم ملک سے۔ اعظم، پنجاب اسمبلی میں صدارتی الیکشن کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس، اور دوسرا سنی اتحاد کونسل کی MP سونیا علی کے خلاف کیا درخواست سامنے آئی ہے؟ جی رضا، اگر پولنگ کی بات کی جائے تو سموتھ عمل جاری ہے۔ اس وقت تقریباً 70 کے قریب جو ارکان ہیں انہوں نے ووٹ اپنا کاسٹ کر لیا ہے اور دیگر ارکان جو ہیں سنی اتحاد کونسل اور پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے وہ آ رہے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا 70 کے قریب ارکان نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا۔ مریم نواز جو ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب وہ بھی تھوڑی دیر بعد یہاں پر پہنچیں گی اور ووٹ کاسٹ کریں گی۔ 355 ووٹ ہیں پنجاب اسمبلی میں اور الیکٹورل کالج 65 کا بنتا ہے۔ 4 بجے یہ ووٹنگ ختم ہوگی اور جس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں اس کا اناؤنس کرے گا۔ سونیا علی جن کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ سے مخصوص جو ہے وہ یہاں پر آئی ہیں۔ انہوں نے اپنا جب ووٹ کاسٹ کیا ہے صدارتی الیکشن کے لیے تو ووٹ دکھا کر کاسٹ کیا، جس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کے اوپر ایک درخواست دی ہے الیکشن کمیشن کو کہ چونکہ انہوں نے اپنا ووٹ دکھا کر کاسٹ کیا ہے اس لیے ان کا ووٹ ریجیکٹ کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اقلیتی جو سینئر منسٹر ہیں طاہر سندھو وہ ایک درخواست لے کر اندر گئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ درخواست دی ہے اور ریکویسٹ کی گئی ہے اس درخواست کے اندر کہ سونیا علی کا ووٹ ریجیکٹ کیا جائے، چونکہ جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنا ووٹ خفیہ رائے شماری کے ذریعے دیں گے، آپ اگر دکھا کر ووٹ دیں گے تو وہ ووٹ کینسل تصور ہوگا۔ تو اس وقت الیکشن کمیشن اس درخواست کے اوپر غور کر رہا ہے اور وہ اس فوٹیج کو دیکھ رہا ہے کہ کیا انہوں نے جو ووٹ کاسٹ کیا ہے وہ دکھا کر کیا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ تو دونوں طرف کے جو ارکان ہیں سنی اتحاد کونسل، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی وہ یہاں پر وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں۔ شام 4 بجے تک کا یہ وقت ہے اور اپنا حق رائے دہی پاکستان کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں۔ جی اعظم ملک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پنجاب اسمبلی میں 70 کے قریب ارکان نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے۔ ابھی رک کریں گے سندھ اسمبلی میں 14ویں صدر کے انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے۔ ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید سمیت مختلف اراکین نے اپنا ووٹ کاسٹ کر لیا ہے۔ تفصیل جانیں گے کامران رضی سے۔ کامران بتائیے گا کہ کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں سندھ اسمبلی میں 10:10 پر جو پولنگ ہے وہ شروع ہو گئی تھی۔ پریزائڈنگ افسر کے فرائض جو ہیں وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ انجام دے رہے ہیں۔ اب تک تقریباً 60 کے قریب ووٹ کاسٹ کیے جا چکے ہیں اور یہ تمام جو ووٹس ہیں وہ پیپلز پارٹی اور MQM کی جانب سے کاسٹ کیے گئے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو اراکین ہیں سنی اتحاد کونسل سے تعلق رکھنے والے وہ بھی
موجود ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. سندھ اسمبلی میں ارکان کی مجموعی تعداد تو 168 ہے، تاہم اس وقت 165 اراکین ایلیجبل ہیں جو اس صدارتی الیکشن میں اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تاہم جماعت اسلامی اور GDA نے بائیکاٹ کا اعلان کیا. انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے، جبکہ MQM کی جانب سے صدارتی امیدوار کے طور پر سابق صدر آصف علی زرداری کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. انتہائی پرامن ماحول میں ووٹنگ کا عمل اس وقت جاری ہے. ارکان اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، جبکہ جو حکومتی اراکین ہیں پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے وہ اپنے ہال میں ہی موجود ہیں. جب نام پکارا جا رہا ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. سندھ اسمبلی کے اطراف میں بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پرامن طور پر، تاکہ جو پولنگ کا عمل ہے وہ برقرار رہ سکے. اب تک پرامن ماحول میں سندھ اسمبلی میں پولنگ جاری ہے. کامران آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، آگے بڑھیں گے. بلوچستان اسمبلی میں صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے. اب تک کتنے اراکین اسمبلی نے ووٹ کاسٹ کر دیا اور کس امیدوار نے کس کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا جانتے ہیں. کوئٹہ میں موجود GUNS کے نمائندے سلمان اشرف سے. سلمان، آپ کے پاس کیا تفصیل ہے؟ جی، بلوچستان اسمبلی میں جو پولنگ کا عمل صبح 10 بجے سٹارٹ ہوا تھا، اس سے لے کر اب تک وزیر بلوچستان اور اسپیکر بلوچستان سمیت تقریباً 20 جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے. مجموعی طور پر ایوان تو 65 کا ہے، لیکن 62 اراکین ایلیجبل تھے جنہوں نے اپنا آج ووٹ استعمال کرنا تھا. اس حوالے سے جو BNP عوامی کے ایک رکن ہیں ایوان میں، انہوں نے باضابطہ طور پر گزشتہ اجلاس میں آج کی کارروائی سے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا. اس کے علاوہ جو جمعیت علماء اسلام ہے جو اپوزیشن بینچز پر بیٹھی ہوئی ہے، ان کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے، جو ان کے ذرائع سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنا ووٹ استعمال نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل پارٹی جو اپوزیشن کا حصہ تھی، ان کے سربراہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ اپنے دیگر اراکین کے ساتھ یہاں پہ پہنچے ہیں، اور وہ پیپلز پارٹی کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں سابق صدر آصف علی زرداری، جو آج بھی صدارتی امیدوار ہیں، ان کے حق میں اپنا ووٹ رائے دہی جو ہے نا وہ استعمال کریں گے. انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس پہ باضابطہ طور پر کنسنسس ہوا ہے اور ان کی پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں اس کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت وہ آج اپنا ووٹ پیپلز پارٹی کے صدارتی امیدوار کے حق میں استعمال کریں گے. یہ سلسلہ اسموتھلی جاری ہے. اطراف میں سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں. پولنگ اسٹیشن میں ڈکلیئر کیا گیا ہے بلوچستان اسمبلی کے ایوان کو، اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان جو ہیں پریزائڈنگ آفیسرز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جو پولنگ ایجنٹ ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے علی مدد جتک ہیں، جبکہ محمود خان اچکزئی کے جو پولنگ ایجنٹ تھے کہار ودان، انہیں اجازت نہیں دی گئی. انہیں کہا گیا کہ وہ کسی بھی ایوان کے رکن نہیں ہیں، اس لیے وہ ایلیجبل نہیں ہے کہ انہیں ایجنٹ مقرر کیا جا سکے. سلمان اشرف ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی رخ کریں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کا. صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل وہاں بھی اس وقت جاری ہے. ہمارے ساتھ نادیہ صبوحی ہیں. نادیہ، بتائے گا آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں، کیا اپڈیٹ ہیں؟ جی بالکل، صدر پاکستان کے انتخاب کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں پولنگ کا عمل جاری ہے. اس وقت 34 کے قریب اراکین اسمبلی نے اپنا ووٹ پول کیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی ابھی ووٹ پول کر کے واپس جا چکے ہیں. اس طرح اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ نے بھی اپنا ووٹ پول کر لیا ہے. اگر ہم بات کریں پولنگ کے عمل کی، تو مجموعی طور پہ جو پولنگ اسٹیشن کا جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ پرامن دکھائی دے رہا ہے. ووٹرز یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم بات کریں خیبر پختونخوا اسمبلی میں، تو اراکین کی جو تعداد ہے وہ 145 ہے. تاہم خواتین کی جو مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی جو 4 نشستیں، اس کی وجہ سے 26 اراکین وہ بنتے ہیں، اور 2 ایسے اراکین جو انتقال کی وجہ سے انتخابات ملتوی ہو گئے تھے. تو یوں 118 جو اراکین اسمبلی انہوں نے آج ووٹ پول کرنا ہے، جبکہ JUI کی جانب سے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا گیا ہے، اور یوں 109 جو اراکین اسمبلی آج وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. اب تک اراکین اسمبلی یہاں پر آ چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ووٹ پول کر دیا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اندر بیٹھے ہیں اور ابھی تک انہوں نے ووٹ پول نہیں کیا. سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں تو خیبر پختونخوا اسمبلی کی بہت شکریہ نادیہ صبوحی، ہمیں تفصیل بتا رہی تھی KP اسمبلی کے باہر سے. قومی اسمبلی سے حیدر شرازی، پنجاب اسمبلی سے اعظم ملک، سندھ اسمبلی سے کامران رضی اور بلوچستان اسمبلی سے سلمان اشرف نے اپڈیٹ کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے پنجاب اسمبلی کے باہر. صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. جن کے پورے خاندان میں کبھی کوئی انقلابی دور سے بھی نہیں گزرا تھا. شاندانہ گلزار صاحبہ جو ایک MNA ہیں، نہ وہ سنی اتحاد کی ہیں نہ وہ PTI کی ہیں، آزاد کہہ لیتے ہیں ان کو، اور ان کو آج کل بہت گفتگو کرنے کا شوق آیا ہوا ہے. اور یہ وہی خاتون ہیں کہ جن کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے
وہ آؤٹ آف دا وے جایا گیا. اس وقت بھی یہ خاتون جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف, پاکستان کے اداروں کے خلاف ہرزہ ہرائی بھی کرتی نہیں. پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل میڈیا کو آج بھی پاکستان کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ کیمپین کرتی ہیں, پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کانسپریسیز کے اندر شامل ہوتی ہیں. اور اب انہوں نے کچھ دن پہلے ذلے شاہ مرحوم جو ایک بڑا ہی خوبصورت ورکر تھا تحریک انصاف مرحوم کا, اس ذلے شاہ کو جو ہے وہ ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے اس کو کچل کر اس کی جو ہے وہ لاش کو پھر بیچا. جو ان کو پرانا سیاسی گد, اس لیے میں ان کو کہتی ہوں, ان کو لاشیں بیچنے کا اور لاشیں اکٹھے کرنے کا شوق ہوتا ہے. اور آج بھی جو ذلے شاہ کی فیملی ہے وہ بھی آن ریکارڈ موجود ہے کہ ذلے شاہ بیچارہ سارا دن زمان پارک کے بعد ٹینٹ کے اندر بیٹھا رہتا تھا کہ اس کو کبھی عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے, اور وہ اندر وہ جو ہے وہ ذلے الہی وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر جو ہے وہ صرف بڑے بڑے لوگوں کو ملتا تھا, عام ورکر کو نہیں ملتا تھا. اس کی لاش کو بھی اس کو ایک کانسپریسی بنانے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو ہے وہ ہمت سے, اور انہوں نے اس کو ایکسپوز کیا. وہ ویڈیو آپ کو یاد ہے کہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ جو سروسز ہاسپٹل کا جو ریکارڈ سامنے آیا, جس کے اندر جس گاڑی کے اندر ذلے شاہ کو جو ہے وہ ڈال کر وہاں پہنچایا گیا, وہ کس کی گاڑی تھی وہ بھی سامنے آ گئی. اس کے اوپر باقاعدہ پوری انویسٹیگیشن ہوئی, وہ کیس جو ہے اس کی ڈیٹیلز پوری پبلک کے سامنے ہیں. لیکن شاندانہ گلزار نے جو اب ایک MNA ہے, اس نے ایک بہت ہی لغو اور بے سروپا قسم کا الزام لگایا مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر, اور اس نے کہا کہ مریم نواز کی کوئی آڈیو ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی ہیں کہ ذلے شاہ کی, اللہ معافی دے, گاڑی کے اوپر سے جو ہے وہ اس کی لاش کے اوپر سے 3-4 دفعہ گاڑی گزاری جائے. یہ حرکتیں سیاسی گد کرتے ہیں PTI کے. نون لیگ کے اندر لاشوں کو نوچنا, لاشوں پہ سیاست کرنا اور لاشیں حاصل کرنا کبھی مطمع نظر نہیں رہا. اور اب جو ہے میں نے اسی وقت ان کو رسپونڈ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ انف از انف, یہ نہیں ہو سکتا. میرا دل کیا, وہ آپ کو یاد ہے نا عمران خان, وہ مجھے کان میں کسی نے کہا تھا 35 پنکچر, میں نے کہہ دیا. وہ اردو بازار کے بیلٹ پیپر مجھے کسی نے بتائے تھے, کہہ دیے. لیکن اب سو مچ سو کہ ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے, جھوٹے پروپیگنڈا کو کرتے کرتے جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ بیٹھ کے الزام لگا رہا ہے, جو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ بات کر رہا ہے, اور اس کے بعد گھر چلے جاتے ہیں. تو آئی ایم سوری, یہ اب نہیں ہوگا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, اور آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کو FIA کے اندر جو ہے ان کے خلاف کمپلینٹ درج کرا دی گئی ہے, اور محترمہ جو ہیں ان کو بلایا گیا ہے. اب جب آپ نے ایک اتنی بڑی بات ایک میڈیا کے تھرو آپ نے لوگوں کے ساتھ کی ہے, اب شاندانہ گلزار صاحبہ بھاگے نہیں. اب وہ آئیں, آ کر وہ آڈیو لے کے آئیں, جو انہوں نے آڈیو کے جس کا ذکر کیا ہے, آ کر وہ ثابت کریں کہ جو بات انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کہی تھی وہ کہاں ہے. اس کے اوپر ثبوت پیش کریں, ورنہ قانون کا جو ہے وہ پھر آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. پھر عورت کارڈ لے کے نہیں آنا, پھر سیاسی انتقام. آپ حرکتیں ایسی کرتے ہیں, آپ کی بدتمیزی, آپ کے الزامات, آپ کی کیوی کریکٹر اسیسینیشن برداشت کر کے اب انف از انف. اب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا شاندانہ گلزار صاحبہ, آپ کو اس انکوائری کے اندر پیش ہونا ہے اور آ کر آپ کو ثابت کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ اس کے ثبوت ہے آپ کے پاس, ورنہ پھر آپ قانون کا سامنا کریں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا دل چاہا, میں نے یہ کہہ دیا, میں ویسے چمچماتی ہوئی آئی, میں نے کچھ بھی کہا اور میں گھر چلی گئی. اب آپ کو نہ عورت کارڈ استعمال کرنے دیں گے, نہ سیاسی انتقام کا کارڈ استعمال کریں. اگر آپ کو پروپیگنڈا کرنے کا شوق ہے, جھوٹے پروپیگنڈا, پھر اس کو فیس کریں. یہ اب سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہوگی PMLN کی طرف سے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں کسی نے بھی, میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, میں نے بہت مؤدبانہ گزارش میں نے پہلے بھی کی تھی, میں آج بھی مؤدبانہ ہی کروں گی. لیکن میں نے کہا تھا کہ اب یہ نہیں چلے گا, میرا دل چاہا میں نے یہ کہہ دیا, میں نے فلانے نے سنا میں نے یہ کہہ دیا. اب جو آپ بات کریں گے اس کا یا تو آپ ثبوت لا کے اس کو ثابت کریں گے, ورنہ پھر آپ کو جو ہے یہ آپ عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. میری معزز عدالتوں سے بھی گزارش ہے کہ خدا کے لیے صرف ایک شخص جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے, کسی فیوریٹ سیاسی پارٹی سے اگر اس کا تعلق ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کچھ بھی کہنے کی اجازت دے دی جائے گی, اس کو کچھ بھی کرنے کی اجازت دے دی جائے گی. اور پھر آپ جو ہے جب آپ سے قانون پوچھتا ہے, جب قانون آپ سے ثبوت مانگتا ہے, پھر آپ سیاسی انتقام کا جھنڈا لے کے باہر نکل آتے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ شاندانہ گلزار صاحبہ اب FIA میں پیش ہوں گی, اور جا کر جو انہوں نے کہا ہے, جو آڈیو ان کے پاس ہے, وہ برائے مہربانی ذرا آڈیو جو ہے وہ جمع کرا دیں, اور جو اس کے اوپر اس کا فورنزک بھی ہو جائے گا اگر کوئی آڈیو ہے تو.
اور جو یقیناً ان کے پاس نہیں ہے. شاندانہ گلزار نے مکمل طور پر لغو اور بے معنی بے سروپا الزام لگایا ہے, اور یہ ڈیفامیشن کے جو لاز ہیں یہ بھی یقیناً میری گزارش ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والی یہ جو ہماری اس وقت کی قومی اسمبلی ہے, یہ ہمارے منشور کے اندر بھی شامل تھا, جو مینیفیسٹو ہم نے دیا تھا کہ ڈیفامیشن لاز کو بہت اسٹرکٹ ہونا چاہیے, اس کے اندر ایک ٹائم لائن ہونی چاہیے, ٹائم لائن کے اندر ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا عمران خان اور اس کی پارٹی کو کھلی چھٹی ہے, جس کی مرضی پکڑی اچھاڑ دے, ان کی جس کو دل چاہے اس پہ قتل کا الزام لگا دے. قتل کے الزامات آپ کے اوپر ہیں. ضلع شاہ کے قتل کا بات کرتے ہوئے آپ کو ڈوب مرنا چاہیے شرم سے. اس کارکن کی ایک تو آپ نے خود آپ کے لوگوں نے اس کو مارا, مارنے کے بعد یاسمین راشد کا کردار یاد نہیں, وہ بندہ بتا چکا ہے جو گاڑی پہ لے کے گیا تھا کہ میں نے تو یاسمین راشد کو اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ ہم سے ہو گیا ہے. یاسمین راشد بھی اس پہ پردہ ڈال کے بیٹھ گئی, پھر جب یاسمین راشد کے بارے میں بات کرے پھر کینسر کارڈ آ جاتا. یہ نہیں ہو سکتا. قانون کے اندر خواتین کو امیونٹی حاصل نہیں ہے, قانون کے اندر کسی مریض کے لیے امیونٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس امیونٹی ہے وہ جو مرضی بول دے, یا اس ملک کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کچھ بھی بولنے کی عادت جو پڑی ہوئی ہے اب نہیں ہوگا. یہ عادت جو آپ کو پڑی ہے اس کی تصحیح اب ہمیں کرانے کا طریقہ آ گیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی شاندانہ گلزار صاحبہ یہ آپ کو ثابت بھی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری میڈیا سے بات کر رہی ہیں.